اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں آیت اللہ سید محمد تقی خنصاری کی شخصیت کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں کہ 1943 عیسوی کا واقعہ ہے، جو اگر قمری اعتبار سے دیکھا جائے تو 1363 ہجری قمری کا یہ واقعہ ہے کہ ایران میں خشک سالی ہوتی ہے، بارشیں نہیں ہوتی ہیں اور قحط کا شدید خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اور جب خشک سالی ہو جائے اور بارش نہ ہو تو اسلامی آداب میں، اسلامی تعلیمات میں نماز استسقاء کا وظیفہ دیا گیا ہے کہ انسان مخصوص آداب کے ساتھ جو ہے وہ بیابان میں جاتا ہے، صحرا میں جاتا ہے اور جا کر نماز ادا کرتا ہے۔ باقاعدہ اس کے آداب ہیں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کو بھی مامون الرشید نے نماز استسقاء کا کہا تھا۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لے گئے تھے، اور حضرت کے معجزات میں سے ایک یہ معجزہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کو لے کر نماز استسقاء کے لیے گئے اور بارش نازل ہوئی، اور حضرت نے باقاعدہ وہاں بتایا کہ یہ بادل جو آ رہا ہے یہ فلاں شہر کا ہے، یہ بادل فلاں شہر کا ہے، یہ بادل فلاں شہر کا ہے، یہ بادل آپ کا نہیں ہے۔ اور پھر جب اس علاقے کا آیا تو کہا یہ آپ لوگوں کے لیے آیا ہے، اور امام رضا علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں بارش ہوئی۔ لہٰذا نماز استسقاء ایک اسلامی آداب میں سے ہے کہ جب کہیں بارش نہ ہو، خشک سالی کا ایسا امکان ہو، تو انسان جو ہے وہ سنن النبی میں جو آداب بیان کیے گئے ہیں، جو اہل بیت کی تعلیمات میں آداب بیان کیے گئے ہیں، ان آداب کو بجا لاتے ہوئے انسان بیابان میں جاتا ہے اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ تو آیت اللہ شیخ محمد تقی، سید محمد تقی خنصاری بھی نماز استسقاء کا اعلان کرتے ہیں۔ جب اعلان کرتے ہیں تو لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں کہ آیت اللہ آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت آپ کی شہرت ہے۔ آپ اگر نماز استسقاء کے لیے باہر جائیں گے اور بارش اگر نہیں ہوتی ہے تو آپ کی تمام یہ شہرت جو ہے اس کو نقصان ہوگا۔ لوگ آپ کی جو قدر و قیمت ہے وہ اس کو جو ہے وہ نیگیٹو انداز میں آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ آیت اللہ نے کہا کہ میں اپنے وظیفے کی ادائیگی کے لیے باہر نکلوں گا، مجھے نتیجے کی پرواہ نہیں ہے کہ بارش ہوتی ہے یا بارش نہیں ہوتی ہے، میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں باہر نکلوں اور نماز استسقاء کو پڑھوں۔ لہٰذا یہ جو باتیں آپ لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں، ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے میری نزدیک۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہٰذا آیت اللہ سید محمد تقی خنصاری جو ہے وہ جمعے کے دن کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب جمعے کے دن جو ہے وہ نماز استسقاء کے لیے قوم کے باہر، جو خاک فرج کا علاقہ تھا قدیم زمانے میں، اس سے باہر جا کر ہم جو ہے وہ وہاں نماز کو ادا کریں گے۔ تو اس زمانے میں چونکہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا، تو یہ جو فوجی الائنس اس وقت ایران میں جنگ عظیم کے لیے موجود تھا، یہ وہاں اپنی کیمپ اور اپنی چھاونیاں لگا کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے خاک فرج کے اس علاقے میں۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت اللہ اور اس کے ساتھ ایک جمع غفیر جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے، تو وہ معلوم کرتے ہیں کہ بالاخرہ یہ لوگ کیوں آ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بارش کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے بیابان کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب اس لشکر کے اندر مختلف ملکوں کے یورپین ماہرین موجود ہوتے ہیں، جو تمام حالات کا نزدیک سے جائزہ لیتے ہیں، یعنی حالات جوی کا جائزہ لیتے ہیں کہ بارش کا امکان ہے یا نہیں ہے، حالات کیسے ہیں، موسمیات کی کیا پیشن گوئی ہے، سب چیزوں کا اچھی طرح سے جائزہ لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے طرز عمل کو بھی بطور دقیق مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ تو آیت اللہ سید محمد تقی خنصاری باہر نکلتے ہیں نماز استسقاء کے لیے، اور وہاں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہایتی تضرع کی حالت میں، نہایتی اخلاص میں نماز استسقاء ادا کرتے ہیں۔ اس دن بارش نہیں ہوتی ہے۔ پھر اگلے دن آیت اللہ خاص افراد کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، نہایتی باتقویٰ پرہیزگار افراد کو ساتھ لیتے ہیں، اور خواص کو ساتھ لے کر دوبارہ میدان میں آتے ہیں، اور دوبارہ نہایتی حالت بقا کے ساتھ سجدے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اور اللہ سے طلب باران کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ فوجی جو اس منظر کو مشاہدہ کر رہے تھے، یہ اس بات کو نقل کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اچانک جو ہے وہ حالات موسمی میں تبدیلی آتی ہے، بادل نمودار ہوتے ہیں اور بارش باران جو ہے وہ برسنے لگتی ہے۔ اس قدر ان فوجیوں کے اوپر اس نماز استسقاء اور اس عمل کا اثر ہوتا ہے کہ وہ سب
جمع ہو جاتے ہیں آیت اللہ سید احمد خنصاری کے گرد اور ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے لیے بھی دعا کریں۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ایسی جلیل القدر شخصیات کے حالات زندگی جان کر ان سے جو ہے وہ سبق سیکھنے کی خداوند متعال ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الامر صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔